نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یاد رکھو، اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آئے نفس لوامہ کیا کرتا ہے، سماعت فرمائے۔ انسان کے وجود میں ایک مقام نفس لوامہ کا ہے۔ نفس لوامہ کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ ملامت کرنے والا نفس، اور یہ وہ نفس ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اسی نفس لوامہ کا ایک نام ضمیر ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مر گیا، یعنی دل کی آواز، تو یہ جو نفس لوامہ ہے، اس کی صفت تو ہم جان گئے کہ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ اس کی خصلت عادت یہ ہے کہ خدا کے دوستوں سے ملنا، خدا کی راہ تلاش کرنا، بندگی زندگی دونوں کا مزہ چاہنا، گناہ بھی کرنا اور توبہ کرتے رہنا، نصیحت دوسروں کو کرنا مگر خود اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ نفس لوگوں کی برائیوں کو دیکھتا ہے اور نفس امارہ کو نصیحت کرتے رہتا ہے کہ تو برا مت کر، برائیوں میں مت جا، خواہشات میں نہ جا، مگر روکتا نہیں۔ لیکن جب نفس امارہ گناہ کر لیتا ہے تو اس وقت نفس لوامہ اس پر ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہم غصے کے اندر اپنے خاص کو یا اپنے بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں یا برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو جب ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں اس وقت ہمارے اندر ایک قسم کا جلال ہوتا ہے، یعنی نفس امارہ ہم پر پورا غالب ہو جاتا ہے، اور ہم اس نفس کے غلبے میں نہ جانے کیا کیا اناف شناف بول دیتے ہیں۔ جب ہمارا غصہ کم ہو جاتا ہے، جب اس کا غلبہ ہم پر سے اتر جاتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں اندر سے ایک ملامت ہونے لگتی ہے کہ ارے میں نے یہ کیا بول دیا، کیوں ایسا کہا، یا کبھی کسی کو مار دیا تو افسوس ہونے لگتا ہے میں نے کیوں مارا، کیوں کیا ایسا۔ تو یہ جو غلبہ آیا تھا اس وقت ہم نفس امارہ کے غلبے میں تھے، اور جیسے ہی نفس امارہ کا غلبہ ذرا کم ہوا تو پھر نفس لوامہ کا غلبہ ہوا، تو نفس لوامہ نے ملامت کرنا شروع کیا۔ ہمارے اندر یہ ایک طرح کی ملامت پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے وہ غلط کر دیا، ایسا نہیں کرنا تھا، مگر وہ گناہوں سے روکتا نہیں۔ تو اس راہ کا جو سالک ہے اسے چاہیے کہ وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ دونوں پہ نظر رکھے، نفس امارہ اور نفس لوامہ پر نظر رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ نفس امارہ کے اسٹیجز ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ اگر تھرڈ اسٹیج پہ نفس امارہ آ گیا، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس پر مہر لگ گئی، تو نفس لوامہ مر گیا، آگے کی منزل طے نہیں ہوگی، آگے کی منازل ختم۔ اب اللہ کی اس پر مہر لگ گئی۔ اگر اللہ نے اس پر مہر لگا دیا، کیونکہ یہ تب لگتی ہے جب وہ اپنا تھرڈ اسٹیج پار کر جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں
کہ اگر کینسر کا 3rd اسٹیج اگر پار ہو گیا، تیسرے اسٹیج میں اگر وہ گیا تو پھر اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر تیسرے اسٹیج پر اگر وہ گیا تو اس کا علاج نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال سے یہی دعا ہے کہ مولا نفس امارہ کو تیسرے اسٹیج تک نہ پہنچائے، ہمیں کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ کرے جو اپنے نور بصیرت سے، اپنی تربیت سے، اپنے دامن کرم سے اس نفس میں تبدیلی پیدا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔